ایک بہت مشہور ڈاکٹر تھا، میں نے واقعہ کتاب میں پڑھا. مثال کے طور پہ اس کا نام ڈاکٹر احمد تھا. ساری زندگی اس نے بڑے آپریشن کیے، اس کا بڑا نام تھا. اب حکومت نے اعلان کیا کہ اس کو گولڈ میڈل دینا ہے، لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ. پوری زندگی اتنا کام کیا اس ڈاکٹر کو ملک کے دارالحکومت میں بلایا جائے گا اور ایک بڑی تقریب ہوگی اور اس کو گولڈ میڈل دیا جائے گا. ڈاکٹر بڑا خوش کہ اتنا بڑا ایوارڈ ملنے والا ہے. ڈاکٹر صاحب نے فلائٹ بک کی، جہاز میں بیٹھے. جیسے ہی جہاز اڑا تو کچھ دیر کے بعد موسم خراب ہو گیا اور جہاز میں کوئی پرابلم ہو گئی. تو جہاز کو راستے میں کسی چھوٹے سے ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا. ڈاکٹر صاحب جہاز سے نکل کر عملے کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی کب جہاز اڑے گا، میری تو وہاں بہت اہم تقریب ہے اور سارا پروگرام میرے لیے سجایا گیا ہے، میں چیف گیسٹ ہوں، مجھے گولڈ میڈل ملے گا، بتائیں دوبارہ جہاز کب اڑے گا. سر چھوٹا سا ایئرپورٹ ہے، جہاز کا پرابلم بڑا ہے، اتنا جلدی ٹھیک نہیں ہوگا. آپ کو اگر پہنچنا ضروری ہے تو آپ کوئی گاڑی لیں کرائے پر اور بائی کار چلے جائیں، آپ پہنچ جائیں گے اپنی تقریب سے پہلے. ڈاکٹر نے کہا یہ بھی آئیڈیا ٹھیک ہے، جہاز کے انتظار میں کہیں میرا پروگرام ہی مس نہ ہو جائے. ڈاکٹر صاحب نے گاڑی بک کی، رینٹ ا کار لی. جیسے ہی راستے میں گئے تو زبردست بارش، آندھی طوفان. اس اندھیرے میں، اس آندھی طوفان میں ڈاکٹر صاحب راستہ بھول گئے اور کسی مین ہائی وے سے نکل کر گاؤں کے روڈ پہ چڑھ گئے. بہت دیر تک راستے میں، اب بھوک بھی لگ رہی، کھانا بھی نہیں کھایا، اندھیرا گپ، بارش ہو رہی ہے. اچانک ایک چھوٹا سا گاؤں میں گھر نظر آیا جس میں ایک بلب جل رہا تھا. ڈاکٹر صاحب نے کہا اب تو حالت ایسی ہو گئی، دروازہ کھٹکھٹایا. ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا. کب ماں جی کچھ کھانے پینے کو ملے گا، بہت بارش ہو رہی. کہا بیٹا اندر آ جاؤ. وہ اندر چلا گیا. ماں جی نے بڑی محبت سے اسے پانی بھی دیا، کچھ کھانے کو بھی دیا. تھوڑی سانس میں آئی تو ڈاکٹر نے دیکھا کہ برابر پہ بستر پر ایک نوجوان لیٹا ہوا تھا. کہا ماں جی یہ کون ہے؟ کہا بیٹا میرا بیٹا ہے. کیا ہو گیا اسے؟ کہا اس کو بہت بڑی بیماری ہے. ماں جی علاج کیوں نہیں کرواتی؟ ماں جی کہتی میں نے گاؤں کے ڈاکٹر کو دکھایا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں ہمارے وطن میں ایک ہی ڈاکٹر ہے جس کا نام ڈاکٹر احمد ہے، وہی اس کا علاج کر سکتا ہے. مگر بیٹا میں غریب ماں ہوں، میں اپنے بیٹے کو کہاں سے ڈاکٹر احمد کے پاس لے جاؤں؟ نہ پیسے ہیں نہ کرایہ ہے. بس روز اللہ سے دعا کرتی ہوں اے اللہ تو کارساز ہے، میرے بیٹے کو شفا دے دے یا ڈاکٹر احمد کے پاس پہنچا دے. ڈاکٹر احمد رونے لگا. کہتا ہے ماں جی میں ہی ڈاکٹر احمد ہوں اور اللہ نے مجھے تیرے گھر پہ بھیج دیا ہے. جہاز کا خراب ہونا، چھوٹے ایئرپورٹ پر اترنا، رینٹ ا کار لینا، راستہ بھول جانا، کسی اور گھر پہ نہ رکنا، اسی جھونپڑی کے کنارے پر رکنا اور اس گھر میں جانا اور اس مریض کا علاج کرنا. اب بھی نہیں مانو گے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب جو چاہے وہ کرنے پر قادر. بس ہمارا بھروسہ ہل جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں دنیا والے ساتھ دیں گے، ہم سمجھتے ہیں دنیا والے مسئلہ، ارے دنیا والے تو دکھ ہی دکھ دیتے ہیں. اپنا پرابلم بتاؤ تو ہنستے ہیں، ہم سے کہتے فکر نہ کرو، دوسروں کو بتاتے ہیں دیکھو اس کا یہ مسئلہ ہے، یہ فلاں کام کے لیے آیا تھا، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے. ہمارے مسئلے کو انجوائے کرتی ہے دنیا، کون ساتھ دیتا ہے آج؟ مگر جو ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا، جو ہمیں بچپن سے لے کر آج تک نوازنے والا، جو ہمارے گناہ ہونے کے باوجود ہمیں عطا کرنے والا ہے، وہ ہمارا رب کریم ہے. ارے جو ہماری ماں سے زیادہ ہمیں چاہنے والا ہے، ہم اسے کیوں نہیں پکارتے؟ اس کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ اس کی رحمت تو اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ تو دینا چاہتا ہے. مگر کاش جو توجہ ریکوائرڈ ہے، جو دل سے دعا مانگنا ہے، وہ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرما دے.